اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. جب چھوٹے تربیت کے دور میں بچہ ہوتا ہے ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں. اور جی کوئی نہیں بچہ ہے چھوٹا ہے. بچہ برا کام کرے تو ہم اس کو بچہ کہہ کے چپ ہو جاؤ. بچہ ہے جی کیا کر سکتے ہیں, بچہ ہے. بچوں کا کام ہی یہ ہوتا. اور جب یہ جوان ہو جائے اب وہ بات نہ مانے, اب کہتے ہیں جی اولاد جوان ہو گئی بات نہیں مانتی, کیا کر سکتے. اولاد کی تربیت تو تو نے کرنی تھی نا. کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے, اس کی رعایا ہے. باپ اپنے بچوں پہ حکمران ہے, خامد اپنی بیوی پہ حکمران ہے, بیوی اپنی اولاد پہ حکمران ہے. اس کی تربیت کا قیامت کے دن سوال تم سے ہوگا. ایک مسلمان ملک میں ایک مسلمان دکاندار ویلنٹائن ڈے کو 14 فروری کو 2 خوبصورت خرگوش لے کر آیا جن کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھی, تاکہ اس کو خریدنے والے کسی کو اپنے عاشق اور معشوق کو یہ ہدیہ دے, ویلنٹائنی بن جانے کی دعوت دے, کفار کے اس بد تہوار میں شرکت کی دعوت دے. اور یاد کر لیجئے اس مسئلے کو, اگر 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کے دن, ویلنٹائن ڈے ہو یا کرسمس ڈے ہو یا بسنت ہو یا دیوالی ہو, کفار کی کسی بھی عید کے دن اگر کوئی کسی مسلمان کو مبارکباد کہے تو اس کی مبارکباد قبول نہیں کی جا سکتی, اس کو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, بلکہ اس کو روک دینا چاہیے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار کے خصوصی شعار جو صرف ان کے ساتھ خاص ہیں, ان کی مبارکباد متفقہ طور پہ مبارکباد دینا حرام ہے. مبارکباد دینا خاص طور پہ وہ بھائی سنیں جن کے کیمپوں میں کفار اور مسلمان مشترکہ رہتے ہیں, کفار کی عید میں ان کو مبارکباد دینا حرام ہے, ان کی مبارکباد قبول کرنا حرام ہے. ان کی تہوار کے دن ہو, ان کے روزے کے دن ہو, ان کو کہیں آپ کی عید ہے آپ کو عید مبارک, دیوالی ہے دیوالی مبارک, بسنت ہے بسنت مبارک, کرسمس ڈے ہے تو کرسمس ڈے مبارک. اس طرح کے الفاظ آپ کفار کو نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ جرم, یہ ان کی تہوار میں, ان کی خوشیوں میں, ان کی عیدوں میں مبارکباد دینا یہ اللہ کے نزدیک شراب نوشی سے زیادہ بڑا گناہ ہے, زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے, قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو بدعات اور کفر کے میدان کی طرف گھسیٹنے والے اعمال ہیں. اللہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا کہ کچھ عرصے سے یوم محبت کا تہوار منایا جانے لگا ہے, اور خاص کر طالبات میں اس کا اہتمام ہوتا ہے جو عیسائیوں کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے. اس دن پورا لباس سرخ رنگ کا پہنا جاتا ہے, جوتے بھی سرخ ہوتے ہیں, آپ اس میں سرخ رنگ کے گلاب کے پھولوں کا تبادلہ ہے. تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس تہوار کو منانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یوم محبت کا تہوار کئی وجوہات کی بنا پر منانا ناجائز اور حرام ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ یہ تہوار بدعت ہے, شریعت میں اس کی کوئی دلیل اور اصل نہیں ہے. یہ تہوار دل کو ایک گرے پڑے امور میں مشغول کرتا ہے, گندے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے جو کام سلف صالحین سے شامل نہیں ہے. یہ کفار کا تہوار ہے, یہ ان کی عادات ہے, اس کو اپنانا مسلمان کے لیے جائز نہیں. اسی طرح شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن بن جبرین حافظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے, ان کی تعظیم کرنے والی اشیاء کی تقلید ہے, اور ان کے تہواروں اور ان کی عیدوں میں ان سے مشابہت کی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جاتا ہے. اس میں بے بنا فساد ہے, بے بنا برائییں ہیں, اس میں بدکاری کی دعوت ہے, اس میں زنا کی دعوت ہے, اس میں بے راہ روی جنسی امور کی دعوت ہے. مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں شامل ہو, اس طرح کے تحفے تحائف دے, اس طرح کی تہواروں میں مبارکباد دے. اسی طرح یہی سوال لجنہ دائمہ سے پوچھا گیا, انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان پر اس تہوار یا اس طرح کے کسی اور تہوار میں شامل ہونا یا اس تہوار میں مدد کرنا حرام ہے, مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تعاون کا کوئی بھی طریقہ ہو, وہ خرید و فروخت کا طریقہ ہو, وہ اس دن پھول پرووائڈ کیے جائیں, وہ اس دن خط و کتابت کے ذریعے کارڈ بھیجے جائیں, مسلمان کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ مالک عز و جل کا حکم ہے تعاونوا علی البر
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، مدد کرو ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، برائی اور گناہ کے کاموں میں کسی کی کوئی مدد نہ کرو۔ مسلمان کو چاہیے وہ اسلام سے رہنمائی لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے رہنمائی لے، اور کفار کے ساتھ ان کے ان امور میں شریک نہ ہو۔ اور پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ مسلمان جب بھی خلاف اسلام کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی زبان سے روکے۔ تیسرا درجہ، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اپنے دل میں برا جانے۔ اب یہ دل میں برا جاننے والا کون ہے؟ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم درجے کا مسلمان ہے۔ اگر کوئی ان کافروں کے تہواروں پر اپنے دل میں بھی نہیں کڑتا، دل میں اس کو برا نہیں جانتا، تو آخری درجہ بھی ایمان کا اس کے دل سے نکل گیا۔ اور آخری درجے کا حکم کیا ہے کہ آخری درجے کا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ان کے تہواروں میں شامل نہ ہو، دل سے نفرت کریں اور اس مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ نہیں 11ویں کی مجلس میں بیٹھے ہو، کھیرے کھا رہے ہو اور دل سے جانتے ہو کہ یار ہے تے حرام، یہ نہیں، اس میں شامل نہیں ہونا۔ کھجور کی گٹھلیوں پر الا اللہ کی ضربیں مار رہے ہو، آیت کریمہ کے ورد کر رہے ہو اور کہتے جی میں دل سے برا جان رہا ہوں، آپ تو رگڑا لگا رہے ہو، دل سے برا نہیں جان رہے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی مخالفت کی کوئی مجلس ہو اس میں بیٹھا نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، موت دے ایمان پر دے۔ اس حال میں ہمارا اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔